السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں رکھے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے اور اس زندگی کا حسنہ بھی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا چاہتا ہے کوئی راستہ، کوئی دروازہ، کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ اس سے محبت کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے، یہ دو دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اس کے احسانات کا، اس کی نوازشات کا مشاہدہ کرنے سے۔ ہاں، مشاہدے سے محبت جنم لیتی ہے۔ کیا انسان کی فطرت نہیں ہے کہ جو اس سے اچھا سلوک کرے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو اس سے بدسلوکی کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر احسان کرنے والا؟ بندے پر اس کی جناب سے کب احسانات نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے، ہر آن ہر لمحہ احسانات کرتا ہے، اور تمام حالات میں بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ہی گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کے انعامات کا شمار تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ ان انعامات میں سے ایک عظیم نعمت سانس ہے۔ انسان احساس ہی نہیں کرتا، حالانکہ دن رات میں 24,000 دفعہ انسان کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ آلموسٹ 24,000 دفعہ وہ سانس لیتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ، اور ایک منٹ میں آلموسٹ ایک منٹ میں انسان کوئی 1440 مرتبہ، اور پھر دن رات میں 24,000 مرتبہ کا یہ سانس بنتا ہے۔ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ شمار بھی نہیں کر سکتا کتنی بار باہر نکلا سانس، کتنی بار اندر کھینچا۔ ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب باقی نعمتوں کے بارے میں سوچ کے دیکھیے، ہر نیک اور ہر بد کے لیے نعمتیں ہیں۔ رسول اللہ نے بادلوں کو دیکھ کر فرمایا تھا یہ زمین کو سیراب کرنے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف چلا رہا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں نہ عبادت۔ اللہ اکبر۔ صحیحین میں ہے، آپ نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں اور وہ انہیں رزق اور عافیت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ اور اس نے فرشتوں کو اہل زمین کے لیے استغفار کرنے کے لیے تعینات کر دیا۔ وہ مومنوں کے لیے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ انہیں جنتوں میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، اس سے توبہ کریں، لوگ اس سے شفا طلب کریں، محتاج رزق کا سوال کرے، اور وہ محتاجوں سے فرماتا ہے کہ وہ ہر رات اپنی ضروریات پوری کروانے کی التجا کریں۔ وہ انہیں توبہ کی دعوت بھی دیتا ہے۔ جو اس کے مقابل
برسر پیکار ہوتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے احسانات کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک مرفوع حدیث میں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے غذا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجھ سے محبت کرو۔ جب کوئی پہلے دروازے سے داخل ہو جاتا ہے نا، تو انہیں دوسرے دروازے میں داخل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا دروازہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اولیاء ہی داخل ہوتے ہیں۔ یہ سچے محبت کرنے والوں کا دروازہ ہے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دروازے سے گزرنا اسماء و صفات کا علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت ملتی ہے، شوق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنے والا ہو تو اسی محبت کرنے میں کبھی پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ کامل اخلاق کے ساتھ محسن سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام، ہر صفت محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا حق ادا کرنا دور کی بات ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے نے، سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے نے فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ یا اللہ، آپ سے استدعا ہے ہمیں اپنی محبت نصیب کر دیجئے، اور اس ہستی کی محبت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت جو آپ کی محبت کے قریب کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا دل جڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن کبھی زندگی میں کوئی نازک موڑ ایسا ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ میں ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جن سے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تذکرہ ہے سیدنا یونس علیہ السلام کا، جنہیں اہل نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اخلاق حسنہ کی، عدل و انصاف کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دن بدن ان کی شر انگیزی بڑھتی گئی۔ آخر کار انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کی نوید سنائی کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکلے اور بیت المقدس آ گئے۔ پھر وہاں سے یافا کی طرف روانہ ہو گئے اور ترشیش کی طرف جانے والی ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تیز آندھی آ گئی، کشتی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے سامان سمندر میں پھینک دیا، اس کے بعد بھی خطرہ نہ ٹلا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کشتی میں ضرور ایسا آدمی موجود ہے جس کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے۔ قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا تو طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بھیجا جس نے انہیں نگل لیا۔ 3 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر دعا کی،
اپنے آپ کو ظالم کہا، اپنی خطا کا اعتراف کیا، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کر لی اور مچھلی نے ساحل پر آ کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر پھینک دیا۔ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ظالم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب سے کسی ضرورت کے لیے یہ دعا کرے گا قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی، اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، وہ تو سدائی اللہ کا حکم ماننے والے تھے، ایک حکم عدولی پر پکڑے گئے، اور ہماری ساری زندگی کیسی ہے؟ پھر بھی جہانوں کے بادشاہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہتے ہیں، اور رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ کسی مشکل میں، آزمائش میں، کسی مصیبت میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور رب العزت کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر عطا کیا جاتا ہے۔ صبر ہے کیا؟ روک لگانا، جہاں رکنا ہے وہاں رک جانا۔ زندگی میں یا چلنا ہے یا رکنا ہے، تو جو روک لگانا سیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کبھی بے صبری سے مصیبت نہیں ٹلتی۔ جو ناگوار صورتحال پیش آ چکی اللہ کی تقدیر سے ہے، پھر کیوں نہ صبر کر کے اجر حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر دم اس کا ساتھ چاہتے ہیں۔ کیسے اس کا ساتھ نصیب ہو، کیسے اس کا قرب ملے؟ انسان علمی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، قرآن حکیم میں آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے حدیث قدسی دیکھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ میری یاد میں رطب اللسان رہتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ذکر میرے ہم مجلس، اہل شکر میرے زائرین ہیں، اور اہل اطاعت میرے اصحاب کرامت ہیں۔ اہل معصیت یعنی نافرمانیاں کرنے والے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اگر وہ توبہ کریں تو میں ان کا دوست ہوں، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ علاج میں جلدی نہ کریں تو میں خود یعنی میں اللہ تعالیٰ ان کا طبیب ہوں،
اور ان کے اوپر مصائب طاری کرتا ہوں، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں اور ان کو عیوب سے پاک کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہوتے ہیں انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ پانے والے ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ غلام آزاد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لٹانے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سواری پیش کرنے، تلوار لے کر میدان جہاد میں خود اپنے آپ کو پیش کرنے کے برابر مساوی ہے۔ تو جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبح سے شام تک اس دن شیطان سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد بڑی چیز ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ذکر رأس الشکر ہے، یعنی شکر کی بھی اصل ہے۔ جس نے ذکر بھلا دیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں امام بیہقی رحمہ اللہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تیرے انعامات تو بے شمار ہیں، اب مجھے زیادہ شکر بجا لانے کا طریقہ بھی سکھا دیجئے۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا، مجھے کثرت سے یاد کیجئے، کیونکہ آپ کثرت سے میرا ذکر کریں گے تو گویا آپ کثرت سے میرا شکر بجا لائیں گے، اور آپ نے مجھے بھلا دیا تو آپ نے میری ناشکری کی۔ اور شعب الایمان میں امام بیہقی عبداللہ ابن سلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مولا، کون سا شکر آپ کے مناسب ہے؟ اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی کہ میرے ذکر سے آپ کی زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، بعض دفعہ جنبی ہوتا ہوں، پخانہ پیشاب سے استنجا نہیں کیا ہوتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمانے لگے کیا ذکر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذکر کرو، سبحانک وبحمدک وجنبنی الاذی وسبحانک فقنی الاذی۔ یا اللہ میں تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرتا ہوں، مجھے گندگی سے دور رکھیے۔ یا اللہ تو پاک ہے، مجھے بھی گندگی سے نجات عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے اور اپنے قرب کے ہر راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جن کا خوف انسان کے اندر طوفان برپا کر دیتا ہے۔ پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا جسے یہ یقین آ جائے کہ وہ رب جو تمام چیزوں کا، زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ میرے قریب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ یہ احساس انسان کو بدلا ہوا انسان بنا دیتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو اس کی نظروں میں محسوس کر کے اپنے ہر عمل کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن میں کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جہاں رک کے اپنے رب کو یاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، ایسے موقع پر جب اپنی جنت میں آتا ہے انسان
اور جب اس کو چھوڑ کر جاتا ہے، دونوں واقعی عجیب ہیں۔ چھوڑ کے جاتے ہوئے احساس ہوتا ہے غیر محفوظ ہے، حفاظت چاہیے، اور واپس لوٹتے ہوئے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ نہ سکون بس میں ہے، نہ حفاظت۔ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ امام نووی کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور گھر والوں کو سلام کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں نہ رہ سکتے ہو اور نہ تمہارے لیے یہاں پر کھانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اللہ کا نام، برکتوں والا نام، شیطان سے حفاظت اسی نام سے ہوتی ہے۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا اظہار کرتا ہے اور ہر دم اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں تجھ سے گھر کے اندر اور گھر سے باہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جو ہمارا رب ہے۔ یا اللہ ہمیشہ اس دعا کو ہمارا ساتھی بنا دینا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ جو مسلمان فرض نماز ادا کرتا ہو اسے بار بار گھر سے جانے آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی 5 دفعہ گھر سے نکلتا ہے اور 5 دفعہ واپس لوٹتا ہے تو گویا آنا اور جانا ملا کر کتنی بار وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور جب کوئی گھر سے نکلے تو یہ دعا کرے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے نہ کچھ کرنے کی۔ جب کوئی یہ دعا کر لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہے، یعنی ہر اس چیز سے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے اسے کہا جاتا ہے تجھے شر سے بچا لیا گیا، چاہے انسانوں کی طرف سے ہو چاہے جنات کی طرف سے۔ اسے کہا جاتا ہے تیری رہنمائی کر دی گئی، یعنی دنیا اور آخرت کے امور میں۔ تو جب بھی گھر سے باہر جانے لگیں ہر مرتبہ دعا کر لیں، بڑی خیر ہے، اجر عظیم ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ اکبر! دنیا میں لوگوں کے معیار کتنے مختلف ہیں۔ سچا معیار ہے، ہر کسی کو زندگی میں سمجھ نہ آئے
موت کے ساتھ ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ جب زندگی کی شام ہوتی ہے اور اگلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا تھی اور میں نے کیا کھو دیا۔ کھونا نہیں، بہترین بننا ہے انشاءاللہ۔ ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ کوفہ کے بہت بڑے قاری تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے ہی مجھے اس مسند پر بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو اسحاق السبیعی بیان کرتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ کوفہ کی سب سے بڑی مسجد میں 40 سال تک لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے۔ آج جب لوگوں کے لیے مسجد کی وہ اہمیت نہیں، کھو گئی وہ اہمیت، کھو گیا وہ مقام۔ اس کا مقام تو بلند ہے، ہاں بندے کی سمجھ کم ہے۔ وہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ 40 برس تک قرآن پڑھانے کا اعزاز ملا۔ لوگ اپنی سٹوریز سناتے ہیں، سکسیس سٹوریز، کہ میں نے زندگی میں 30 سال تک فلاں جگہ کی خدمت کی اور یہ مقام حاصل کیا، میں نے تجارت کی، فلاں جگہ پہنچ گیا، میں نے ریسرچز کی، میں فلاں جگہ پہنچ گیا۔ اصل میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہی جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، 13 سال تک انہیں قرآن سناتا رہا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں سے قرآن سیکھا ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو تب تک اگلی 10 آیات نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ پہلی آیات میں موجود احکامات کو خوب اچھے طریقے سے نہیں سمجھ لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے علم اور عمل دونوں ایک ساتھ سیکھے ہیں۔ یقیناً ہمارے بعد ایسی قوم قرآن کی وارث بننے والی ہے کہ جو پانی پئیں گے تو ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی ان پر قرآن کا اثر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جن پر قرآن اثر انداز ہوتا ہے، جو قرآن کو حرز جاں بنا لیتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یا اللہ قرآن تیرا کلام ہے، قرآن کی محبت چاہیے، اس کا علم اور اس پر عمل چاہیے۔ یا اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اپنی سوچ، اپنی گفتگو، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے گرد گھمائے رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے، آخری کتاب قرآن مجید، اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ عطا کیا، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، بلیسنگ ہے۔ کان سنتے ہیں، انعام ہے۔ انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، احساس کرتا ہے تو اس کی روح شکر کے جذبے سے بھر جاتی ہے۔ اس وقت بے اختیار اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے اعتراف کا یہ کلمہ نکلتا ہے، الحمدللہ
رب العالمین. حقیقت یہ ہے کہ انسان اعتراف کرتا ہے اور رب العالمین کو اس کے اعتراف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی انسان اس کو کوئی چیز دے سکے. ایک ہی چیز ہے جو انسان اپنے رب کے حضور پیش کر سکتا ہے، وہ اعتراف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا احساس ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچانے اور اپنی عبدیت کا اعتراف کر لے، اپنے آپ کو کمتر مان لے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ماننے والا بن جائے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کمال کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی پوری ہستی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پورا ایک سیلاب ابھرتا ہے. جب الفاظ کی صورت میں یہی احساسات ڈھلتے ہیں تو اسی کا نام حمد ہے، اسی کا نام شکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں حمادون میں سے بنا دیجئے، ہمیشہ اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. Stay in touch with اللہ. اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے لیے کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے. انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو دل بیدار ہو جاتا ہے. ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اگر دل غافل ہو تو کتنی تجارتیں خراب ہو جاتی ہیں، خسارہ ہی خسارہ ہے. لیکن جب دل جاگتا ہے تو انسان خسارے سے نکل آتا ہے. جب دل بیدار ہوتا ہے نا تو انسان غافل نہیں ہوتا، سست نہیں ہوتا. یہ اللہ کی یاد ہے جو دلوں کو غفلت سے بچاتی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی، ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بہت ہی خوبصورت انداز ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے. جیسے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور پھر اختتام پر الحمدللہ کہنا. ایسے ہی جب بھی کسی کام کا آغاز کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا. انشاءاللہ رب کی یاد بھی ہے، ایمانی کلمہ بھی ہے، اور انشاءاللہ کی تعلیم دی گئی تو کیوں؟ یہ اعتراف ہے کہ اس دنیا میں اصل کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی سارے کام بنانے والا ہے، اور میری چاہت صرف اسی وقت پوری ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی چاہت اس میں شامل ہو جائے گی. انشاءاللہ کہنے والا اپنی چاہت میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو ملاتا ہے. یقین رکھے اس دنیا میں سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وہ تمام چیزیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت کام کرتی ہیں. انسان کے اختیار میں صرف چاہنا ہے، باقی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. انسان جب اپنی عاجزی کو سوچتا ہے تو اس کا احساس لفظوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ ایک دعا ہے، یہ ذکر ہے، یہ ایک درخواست ہے کہ یا اللہ میرے ارادے کو اپنی توفیق سے، اپنی تائید سے پورا کر دینا. انشاءاللہ کہنا گویا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے
کائنات کے مالک کو اپنے ساتھ لینا ہے، اور جس کا ہم سفر مالک کائنات ہو جائے اس کو منزل تک پہنچنے سے کون روک سکتا ہے؟ یا اللہ ہمیشہ کاموں کے آغاز پر انشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ ہر صاحب شعور انسان اولاد چاہتا بھی ہے اور اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے، پھر اولاد کو تلقین کرتے ہیں لیکن نتیجہ مثبت نہیں نکلتا۔ ایسے میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی سعادت مند اولاد نصیب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو دو خوف لاحق رہتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں کفر کا خدشہ اور دنیا سے جانے کے بعد عذاب قبر کا خدشہ اور خوف، اور اس کے بیچ میں جو چیز ایک مومن کو چاہیے وہ کشادہ رزق ہے، کیونکہ فقر ایسی چیز ہے جو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فقر سے، کفر سے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ آئیں دعا کر لیتے ہیں اور اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا رکھ لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یا اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں لے لیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی زندگی لمحہ بلمحہ بدلتی چلی جاتی ہے۔ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو دیکھتے ہیں، وہ ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو عملی طور پر کسی کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو اس کے تقوی میں دیکھ سکتے ہیں۔ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ خوف اور امید کے بین بین زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت، یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی سے اپنی محبت کا یوں اظہار کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے،
لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیتا ہے، برکتوں کے خزانے کھول دیتا، مشکلات میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور بہت ہی اہم آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ علامہ ابن جوزی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی انسان کے لیے ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں، اور جو متقی نہیں ہوتا ہر تنگی میں، ہر سختی میں مبتلا ہوتا ہے۔ الہی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور الہی ہماری زندگی کی تنگیوں مشکلات کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر آپ چاہو تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں رکھو اور اس کے منافع کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ سیدنا عمر نے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے، نہ کسی کو وراثت میں دی جائے۔ ہاں، فقراء، رشتہ داروں، غلام آزاد کرانے، اللہ کے راستے میں مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف رہے گی۔ اسی کو سخاوت کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفع کو تقسیم کر دے۔ ریلی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب دینا ہے نا، تو یہ طریقہ بہت مناسب ہے کہ انسان کسی چیز کو مختص کر دے کہ یہاں سے مسلسل صدقہ ہوتا رہے گا۔ اب بھی ایسا کر سکتے ہیں، اپنے مال میں سے جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں اس کو الگ کر لیجئے، جب بھی صدقہ کرنا ہو اسی میں سے صدقہ کرتے چلے جائیں۔ اور دوسرے یہ کہ آپ نے جب بھی صدقہ نکالنا اس میں اور شامل کر دیں، یوں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل رہے گی اور آپ کو اٹھتے بیٹھتے دائیں بائیں آگے پیچھے صدقہ کرنے میں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا عمر فاروق ایک بار بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے آپ سے ملاقات کی، کہنے لگی، امیر المومنین، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں، اللہ کی قسم اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکا لیں، نہ کھیتی ہے، نہ دودھ دینے والے جانور ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں، میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ سیدنا عمر کچھ دیر ان کے پاس کھڑے رہے، آگے نہیں بڑھے، پھر فرمایا، مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت ہی قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بڑے طاقتور اونٹ کی طرف گئے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر 2 بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دیے، اور اس اونٹ کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا، یہ ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا۔ ایک شخص کہنے لگا، امیر المومنین، آپ نے اسے بہت زیادہ مال دے دیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، اللہ کی قسم
اس عورت کے والد اور بھائی اب بھی میری نظروں کے سامنے کہ ایک مدت تک ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے اور آخر اسے فتح کر لیا۔ پھر ہم صبح کو ان دونوں کا مال غنیمت سے حصہ وصول کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی سخاوت کرنے والوں کے سچے جذبوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ سخاوت تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ الہی ہمیں اپنی محبت کے لیے سخی بننے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ ثانی اثنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا کیا کہنا۔ عامر بن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق مکہ میں اسلام لانے والوں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے، خاص طور پر بوڑھوں اور عورتوں کو مسلمان ہونے پر وہ آزاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے والد نے کہا، بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، اگر تم قوت والے صحت مند لوگوں کو آزاد کیا کرو تو تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، دشمن کو تم سے دور ہٹائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، ابا جان میں تو اس ثواب کا طلبگار ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عامر کہتے ہیں کہ مجھے میرے اہل خاندان نے بتایا کہ یہ آیات انہی کے بارے میں نازل کی گئی ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلائی کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم سیدھے راستے پر چلنا آسان کر دیں گے۔ یہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی سخاوت، کیسے وہ لوگوں کی غلامیوں کو آزادی میں بدلنے کے لیے کوشش کرتے تھے، اپنا مال لگاتے اور اللہ تعالیٰ سے اجر پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے پاس بھی مال تھا، میں نے دل میں سوچا اگر میں ابو بکر سے سبقت لینا چاہوں، آج وہ موقع ہے، میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ میں آدھا مال لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ میں نے کہا اتنا ہی جتنا میں لے کر آیا ہوں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تب مجھے کہنا پڑا، میں کسی چیز میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سیدنا ابو بکر کی سخاوت رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی سخاوت انسان اپنا پورے گھر کا مال ہی صدقہ کر دے، یہ اعزاز بھی انہی کو حاصل تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحبت اور مال کے لحاظ سے ابو بکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ کافی ہے۔ مسجد کی طرف تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مال لگانے میں سیدنا ابو بکر نے کبھی کمی نہیں کی۔
وہ کتنے بڑے سخی تھے. سخی تو لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، جہانوں کے بادشاہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج کون جنازے کے ساتھ گیا؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں گیا تھا. آپ نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا میں نے. آپ نے فرمایا آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا یہ چیزیں جس انسان میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے میں کہاں کہاں آگے ہیں. جنازے میں جانا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، مال اور بدن دونوں کے ساتھ کس طرح اللہ کے آگے بچھے رہتے تھے. اور روزے کا کتنا بڑا کردار ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا 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 دوں گا. پھر بحرین کا مال آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس وہ مال آیا. پھر ایک منادی کرنے والے نے یہ ندا لگائی کہ جس شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہو یا جس کا آپ پر کوئی قرض ہو وہ آ کر لے لے. میں گیا اور میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بار مٹھی بھری اور فرمایا اس کو گنو. میں نے گنا تو 500 تھے. سیدنا ابو بکر نے فرمایا اتنے ہی اور لے لو. سبحان اللہ. یہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. ختم ہونے کا تو سوچتے ہی نہیں تھے. اور کیسے اپنے مال کے بارے میں تو ڈیسیژن کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو بھی پورا کرتے تھے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں سیدنا ابو بکر جیسی سخاوت نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.